اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اینڈ لائف اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ اعظم۔ ناظرین، اسلام کے خلیفہ اول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک حضرت ابوبکر صدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ تو کہا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ پھر سوال ہوا اس کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر سے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3662۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبوب انسان، سب سے زیادہ محبوب مرد جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اور اگر دیکھا جائے تو غار ثور میں، پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ کے بعد، ہجرت مدینہ سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہر جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں بھی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے بیٹے، انہوں نے اپنے ابا سے دریافت کیا کہ ابا جان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق۔ فرمایا اس کے بعد تو کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ بخاری کی حدیث میں اس سے ثابت ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا مقام ہے۔ گویا اسلام کے اہم ستونوں میں سے ایک سب سے اہم ستون جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر غار ثور کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ اور اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو تو کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ اس کا مددگار ہے۔ اور اس نے اپنے رسول کی اس وقت مدد کی کہ جب مکہ والوں نے اسے گھر سے نکال دیا، اور جب دو آدمیوں میں سے ایک وہ تھا کہ جب وہ غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ بے شک غمگین نہ ہو، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، اور یہ ایک بہت افضل مقام ہے اور ایک اہم عہدہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی گواہی دی ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں صحبت اور مال کے لحاظ سے مجھ پر کسی کا احسان ہے تو وہ ابوبکر ہے۔ پھر فرمایا کہ سنو، مسجد نبوی کی طرف آنے والے تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو سوائے ابوبکر کے دروازے کے۔ گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر محبت تھی، اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال اور صحبت کے لحاظ سے مجھ پر احسان جو ہے وہ سب سے زیادہ ابوبکر کا ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، بہت بار کوٹ کیا جاتا ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ ایک غزوہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کے لیے جب کہا تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میری مالی حالت اس وقت اس قدر اچھی تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جب صدقے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو میں خوش ہو گیا کہ میری مالی حالت اچھی ہے، تو اس بار تو میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو کہتے کہ میں نے اپنے گھر کے مال کا آدھا کیا، اور میں نے ایک آدھا گھر کے لیے چھوڑ دیا اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش کیا۔ کہتے کچھ دیر بعد ابوبکر صدیق حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے گھر کا مال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو فرمایا میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے اس دن بھی سوچا کہ آج پھر ابوبکر مجھ سے آگے نکل گیا۔ تو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر کو اس قدر محبت تھی کہ اپنے گھر کا پورا سامان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پکار پر لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔
اب اس محبت کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سے زائد مرتبہ حضرت ابوبکر کو جنت کی نوید سنائی. جو 10 صحابہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ جن کو دنیا میں جنت کی نوید سنائی گئی، ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہے. ایک اور روایت کے مطابق صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ محفل میں موجود تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آج روزہ کس نے رکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے رکھا. فرمایا آج جنازے کے ساتھ کون گیا؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں گیا. فرمایا آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کھلایا. سوال کیا آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کس نے کی؟ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 4 چیزیں اکٹھی ہو جائیں وہ شخص جنتی ہے. گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کی نوید سنا دی گئی ان کی خصائل کی بنا پر کہ آپ رضی اللہ عنہ میں یہ تمام خصائل موجود تھے. ایک اور حدیث کے مطابق ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں موجود تھے تو ایک شخص آیا اور آنے کی اجازت مانگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اس شخص کو جنت کی نوید سنا دو. تو راوی بتاتے ہیں کہ جب میں دروازہ کھولا تو وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3693. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک بار پھر جنت کی نوید سنائی. ایک اور روایت میں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کے نام بتائے، جامع ترمذی کی روایت ہے 3747. اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا بھی بے شک نام ہے. تو یعنی 3 روایتیں میں نے ایسی آپ کے سامنے رکھی کہ جن میں حضرت ابوبکر صدیق کو جنت کی نوید سنائی گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دنیا والوں کا ایمان اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان کو باہم لایا جائے تو ابوبکر صدیق کا ایمان بھاری پڑ جائے گا. اور بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ہر مشکل مرحلے پر اسلام کے آغاز سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی جب وحی کا نزول شروع ہوا تب سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کے شانہ بشانہ رہے، خواہ وہ مالی ہو وہ جانی ہو. آپ نے کبھی بھی کسی چیز سے گریز نہیں کیا. اور ہم سب کا ایمان ہے کہ بے شک ان کا ایمان پوری دنیا پر بھاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے ایمان کو، ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.